الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. قال الخدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. تیری رحمتوں کا دریا سریان چل رہا ہے. بھیگ مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے. میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا. اس نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے. کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا. جبریل بناتا ہے فقط نام محمد. ظاہرو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ وہ ہے جسے سجدہ ہر خاص و عام کرے. حبیب وہ ہیں جنہیں کعبہ گر کر سلام کرے. امیروں نے عرب کے دامدن امیروں نے عرب کے دامدن نرد پیغم برنو دیوی شدن. یہ تو میری ہر قد ماہم امین. خاشدن ای ملک بخش خود گی. ہر جگہ در بخش خود انصاف دو. خدا بخشے مال و دست خود بشو. گفت میری مرمرا حق دادا سر
سربریو سربریو امر مطلق دارا ایتیانے احمد تو دور ہے وکیلت امر راہ دوست پیغام کر کے وقت امتحان آمد اکنون تنہا گردد عیان جوت سے کس کے حق ایدہ کی رہوں جوت سے کس کے حق ایدہ کی رہوں ساحرہ شیر گفتند کو عرض جمود بود بوجہ لے لئینو بولہب واسوان خان بود بو صفیہ حرب ستیلہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز ستیلہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی انتہائی واجب الاحترام برادران سلسلہ و عشاقان الامین اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہمارے مرکز خانقاہ نظامیہ گلزار سعیدیہ پر درس حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی آج 256ویں نشست ہے۔ این سعادت بزور بازو نیز توانا بخشن خدای بخشندہ یہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل ہی کی بنیاد پر ایسا ہو رہا ہے کہ گزشتہ 5.5 سال سے اس مقام پر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف اسی انداز میں بیان ہو رہی ہے۔ یہ بلا شبہ ہمارے شیخ حضرت قاضی شاہ شفیع احمد فاروقی جامع دورہ ساکن مدینہ کا تصارف ہے۔ میاں صاحب اللہ کی نظر اس مثنوی پر اور اس کے شرکا پر ہر لمحے رہتی ہے۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے قطعی کہ شرکا کے دل جوئی کے لیے ان کے تمانیت خالدی کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ حق یہ ہے کہ مثنوی شریف کی یہ جو محفل یہاں سجائی جاتی ہے اور دور دراز مقامات جو لوگ یہاں شریک ہوتے ہیں، یقین جانیے ہر ایک پر میرے شہر کی نظر ہے اور غالباً یہ وہی توجہ ہی ہے کہ ہم اپنے وقت میں سے اپنے مصروفیات میں سے اپنے معاملات سے نکل کر کشا یہاں آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے، مسلمین کی توجہ سے ہوتا ہے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ دفتر چہاروں کے تقریباً آخری حصے میں پہنچ گیا ہوں اور انشاءاللہ اگلی اتوار کو دفتر پنجول کی شروعات ہوگی۔ آج کی نشست میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر یہ گفتگو فرما رہے ہیں اور پوری حیات نبی اسلام کی 63 سالہ دائرہ بشریت کی حیات کا ہر لمحہ انسانیت کی تربیت کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے، اللہ کی مخلوق کو اللہ سے ملانے کے لیے ہی صرف ہوا۔ ماضی میں انبیاء ایسے انبیاء گزرے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کم و بیش 950 سال جو ہے تبلیغ دین کا کام کیا۔ 950 سال کی محنت شاقہ کے بعد
चंद लोग ही आपके हल्का बगोश दीन हुए। इसके अलावा यहाँ तक मामला पहुँचा कि आपको अल्लाह की बारगाह में उन काफिरीन और मुशरिकीन के लिए बद्दुआ करनी पड़ गई। और फिर वो सैलाब आया कि पूरी दुनिया जहाँ तक नजर जाती थी, जहाँ तक लोग बसते थे, एक सैलाब सा आया और सिर्फ नबी की कश्ती में पनाह लेने वालों को ही खलासी मिली। कि सोचिए कैसा जादिया होगा, लोगों ने किस तरह से नबी के दिल को दुखाया होगा और कैसी सरकशी की होगी जो नबी ने अल्लाह के दिल कदर नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे। इस तरह से दीगर अंबिया के वाक़यात में तवील मुजाहिदा और रियासतें हैं। उसके बावजूद जो है माहौल तब्दील नहीं हो रहा। इंसानियत इर्तिक़ा की मंजिल में है। किसी नबी के हिस्से में कुछ लोग आते हैं, किसी के हिस्से में कुछ लोग आते हैं, मगर आफरीन है सद आफरीन है कि अल्लाह के हबीब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ज़मीन पर मबूस करता है, अपने हबीब को नबी कर देता है और अपने हबीब को नबी आखिर में नबी कर देता है। कम से कम वक्त के लिए रखता है, फिर वापस बुला देता है। और दीगर अंबिया को तवील अरसे जो है दुनिया में मेहनत करनी पड़ रही है। क्या जो गरीब बात है कि दीगर अंबिया के हवाले से कुरान में सूरह कसस में, सूरह शुरा में, सूरह यूसुफ में बड़े शरह बस के साथ तफसील आई है। मूसा साहब की पैदाइश से लेकर फ़िरौन के दरबार के तमाम मामला, फिर फ़िरौन के गर्क होने तक तमाम वाक़यात लिखे हुए। इसी सूरह यूसुफ के अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी हयात किन मराहिल से गुजर कर और फिर किस मकाम पर पहुँचे लिखा हुआ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जब जिक्र आता है तो आपकी पूरी हयात के बारे में कुरान जो है शरह बस से बयान कर रहा है। बड़ी गौर तलब बात यहाँ पर ये कि जब हबीब का तस्करा आता है तो अल्लाह ताला मोमिनीन को ये तवज्जो दिलाता है कि ये मेरे हबीब हैं, बगैर चुना और चुनी के इनकी हयात मुबारका पर, इनकी हर जिंदगी के गोशे पर तुम्हें ईमान लाना है। दीगर की मेहनत शाखा तवील रियादतें और मुजाहिदें और आखा के हवाले से एक सुकूत की सी कैफियत है। जब एक मकतबा फिक्र ये कहता है कि 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। मन खान नबिय्यन व आदम बैनल मौइ वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी पानी और मिट्टी के प्रोसेस में थे, पानी और मिट्टी के दरमियान थे, मैं उस वक्त भी नबी था, मगर तस्करा नहीं है। क्यों? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, जो ईमान लाए हैं वही नबी पर दरूद भेजे और जिनका ईमान से ताल्लुक नहीं है वे नबी को उनके दरूद की जरूरत नहीं। क्या उसके बाद दीगर अंबिया की पूरी हयात को बयान किया जा रहा है और यहाँ आकर एक खास जाविया निगाह है कि जैसे मोहब्बत पैदा होगी, हुब पैदा होगा, इत्तबा खुद ब खुद हो जाएगा। खुद आप फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। यानी कि अल्लाह से मोहब्बत का पैमाना मोहम्मद अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका के तमाम तरगोशों की पैरवी करने ही में है। इसके अलावा कोई और सूरत नहीं है, इसके अलावा कोई और दारियाँ नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला पूरी कहेगी अपनी बात भी दूसरे के लिए सुनी। कुरान में जगह आप फरमा दीजिए, आज ये बात आप फरमा दीजिए। कुल कहे कि अपनी बात भी मुझसे तेरी सुनी, कितनी है गुफ्तगू तेरी अल्लाह को वज़न, कि पूरे कुरान में जगह जगह इज़ाफ़ा अख्तियार किया गया कि आप फरमा दीजिए। तो नबी की गुफ्तगू अल्लाह फरमाते हैं दर्जे कुरान सभी पैगंबर, दर्जे कुरान सभी पैगंबर हर के गोया
حاکنا دو وہ کافر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے قرآن بیان ہو رہا ہے، جبریل امین آسمانوں سے پیغام لے کر آ رہے ہیں، جب آ کر بیٹھتے ہیں تو عمر خطاب کی مروی حدیث ہے کہ ہم ایسا محسوس کرتے کہ بہت ساری شہد کی مکھیاں بھنبھنا رہی ہیں، ایک خاص کیفیت تاری ہوتی، ہم سمجھ جاتے کہ جبریل امین موجود ہیں اور اللہ کے نبی کو پیغام دے رہے ہیں۔ کسی نے جبریل کو نہیں دیکھا، کسی نے بیان کرتے نہیں دیکھا، جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا وہی قرآن بن گیا۔ اسی لیے ہر مولا فرماتے ہیں کہ گرچہ قرآن پیغمبر، اگرچہ کہ قرآن پیغمبر علیہ السلام کی زبان اطہر سے بیان ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے اور اللہ کا کلام کہلا رہا ہے، ہر کی گویت اگر کوئی یہ کہتا ہے حق نہ گو، یہ اللہ نے نہیں کہا ہے، وہ کافر ہے۔ گرچہ قرآن لبے پیغمبر ہر کی گویات حق نہ گو تو کافر، کہ پیمانہ یہ بنا دیا گیا کہ اگر اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو میری اتباع کرو۔ اتباع کرنے والوں نے حیات مبارکہ میں کیسی کیسی مثالیں ہیں، کوئی عمر بن گئے، کوئی علی بن گئے، کوئی عثمان بن گئے، کوئی ابا بکر بن گئے، کوئی ابو ذر بن گئے، کیسے کیسے کردار ہیں جو اللہ کے نبی سے محبت کرنے کی بنیاد پر انسانی تاریخ کے وہ کردار بن گئے جن پہ ملائک کو رشک آتا ہے، جن پہ فرشتوں کو رشک آتا ہے کہ یہ تربیت مصطفیٰ علیہ السلام اور حب مصطفیٰ علیہ السلام کی بنیاد پر اٹھا۔ خیال مبارکہ کے بے شمار واقعات، ایک ایسا ماحول تصور کیجیے، ایک ایسے ماحول کو جسٹ امیجنیشن پاور سے اپنے پورے ادراک کو سمجھ لیجیے کہ مکہ کا ایسا ماحول جہاں بے شمار قریش کے قبیلے ہیں، سردار ہیں، ان کے مختلف ذمہ داریاں ہیں اور ایک خاص انداز میں زندگی گزر رہی ہے۔ اچانک اس سکون کے ماحول میں جیسے کسی نے پتھر پھینک دیا تالاب میں اور ایک ارتعاش سا پیدا ہوا، اللہ کے نبی جو ہے اللہ کی مخلوق کو اللہ کے بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کے ملانے کا فریضہ انجام دینے کے لیے دنیا میں آ گئے۔ پورے ماحول پر ایک دباؤ کا پیدا ہو گیا کہ یہ کیا نئی بات ہمارے خداؤں کو جن کی ہم در نسل پرستش کر رہے ہیں، خود تراشیدہ خدا، افادات کے خدا، کبھی کہا نا کلمہ لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ نہیں الا اللہ، ایک اللہ ہے اور اللہ وہی ہے جس کی اتباع، جس کی عبادت، جس سے محبت محمد عربی کہتے ہیں۔ باقی تم چاہے جتنے خدا تراش لو وہ سارے کے سارے توڑ دیے جائیں۔ خود پسندی کا خدا، اپنی مفادات کا خدا، اپنی ترجیحات کا خدا، اپنے شوق کا خدا، اپنے معاملات کا خدا بنا کر تراش کر مکہ میں کعبے کے اندر سجا دیے گئے اور وہ ماحول اسی انداز میں چل رہا ہے۔ جب نبی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے 40 سال اعلان نبوت اور اس کے بعد صرف 23 سال کا خلیل کا ہے، اس میں ہجرت بھی ہے، غزوات بھی ہے، معاملات بھی ہیں، اللہ کی مخلوق کی تربیت بھی ہے، سبھی کچھ تو 23 سال میں ہے۔ 3 اور 2 5 کا سیدھا بنتا ہے، کم سے کم وقت میں اتنا بڑا کام کر دیا کہ ماضی میں پھر کوئی اور مثال نہیں۔ تمام قریش کے سردار جمع ہو گئے جو تبلیغ کا اثر شروع ہوا۔ تبلیغ کے اثر کے شروع کے دنوں میں ابو ذر غفاری گفتگو بات سے بات کر لی۔ ابو ذر غفاری غفار قبیلے کے بہت نامور شخصیت تھے، حاضر کلام کی شاعری بھی کرتے تھے۔ آپ کے بھائی انیس نام کے تھے۔ جب اس نام نے اعلان نبوت فرمایا اور تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا تو ابو ذر نے اپنے بھائی سے کہا کہ جا کے دیکھو مکے میں کسی نے اعلان نبوت کیا ہے، تم اچھے خاصے حاضر کلام شاعر ہو، دیکھو وہ کیا ہے۔ تو انیس آئے اور آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطاف میں کھڑے ہو کر جو بیان کرتے تھے، فصاحت و بلاغت کی انتہا پر ہے محمد عربی کا کلام۔ عرب کے تمام وہ شاعر جو اپنی گفتگو شاعری کے انداز میں کرتے تھے، اشعار کے انداز میں کرتے تھے، جب آقا نے گفتگو کی، اللہ کے حبیب نے گفتگو کی تو وہ دانتوں میں دبانے لگے کہ یہ کون سا کلام ہے، یہ کون سا کلام ہے۔ انیس آئے
نبی صاحب کی سنی جا کر اپنے بھائی کو بتایا کہ نہیں کوئی یہ بات شاعری سے ہٹ کر کچھ اور ہی ہے. ادھر کیسے کیسے کردار ہے تاریخ اسلام. ابو ذر جو ہے مکہ مکرمہ آ گئے, دور دور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے, ہمت نہیں ہو پاتی تھی. وہ نبوت کا جو روب تھا اس کا بھی الگ مقام رکھا ہے. نبوت کا ایک روب ہوتا ہے, ایک طاقت ہوتی ہے اللہ کے حبیب کی چہرے بچنے سے آپ کے وجود سے طاقت کا روب کا اظہار ہوتا تھا. ابو ذر آ کر قریب بیٹھے بات نہ کر پاتے, ایک نظری سے مل گئے, کہنے لگے کہ آپ کے بھائی کی ملاقات کروا دیجیے, میں چاہتا ہوں کہ میں ان سے ملوں اور جو دین پیش کر رہے ہیں وہ قبول کر لوں. حضرت علی نے بڑی خوشدلی سے جا کے ملایا اور چوتھے نمبر کے مسلمان قرار پائے ابو ذر غفار. پہلے لگا اور لوگ ہونے لگے تو سردار قریش کو بڑی فکر ہوئی کہ تو علی کو بڑی معاملہ ہے, ہماری سرداری کرنے میں پڑی. تاریخ کے ازل سے ابد تک سکیدہ کام رہو ہے ازل سے توانور چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. یہی وہ شعر ہے کہ شروع سے لے کر اب تک چراغ بدل رہے ہیں, روشنی وہی ہے, مخالفین کی کیفیت بھی وہی ہے. کہیں نمرود ہے, کہیں شداد ہے, کہیں قارون ہے, کہیں فرعون ہے, اور ایک طرف نور ہے اور ایک طرف ظلمت ہے. یہ دو کردار شروع سے ہیں اور ازل سے لے کر ابد تک اسی انداز میں چلتے رہیں گے. دین پر استقامت کے حوالے سے دائرہ بشریت میں جس نے بھی کوشش کی اس کے آگے کسی نہ کسی شیپ میں ایسے کردار آ جائیں گے, ایسے کردار آ جائیں گے. اور یہ بات کا بین ثبوت ہوگا کہ وہ صحیح راستے پر ہے, کیونکہ مخالفین پیدا ہو گئے. اور جب کوئی شیطان کے قبیلے سے, شیطان کی ذریت سے, شیطان کے حلقہ اثر سے نکل کر رحمان کی جانب آنا چاہے گا تو بے شمار رکاوٹیں اس کے راستے میں آئیں گی. اور یہی اس بات کا ثبوت ہوگا کہ وہ حق پر ہے. قریب نے پوچھا کہ ہمارے مفادات پر درد پڑ رہی ہے, ہماری سرکاری خبریں میں پڑھ رہی ہے, مختلف طرح کی آفرز کی جا رہی ہیں کہ بھئی عرب کی اگر تمہیں مال و متاع کا شوق ہے تو بہترین مال ہم تمہیں جمع کر کے دے دیں گے. تمہیں سرداری کا شوق ہے ہم تمہیں سردار حاصل کر دیتے ہیں. اگر تمہیں دوشیزاؤں میں سے عرب کی کسی دوشیزہ حسین کریم کا شوق ہے ہم تمہیں پیش کر دیتے ہیں. ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں, مگر یہ جو دین جو پیش کر رہے ہو وحدانیت کا, اللہ کے مخلوق کو اللہ سے ملانے کی باتیں کر رہے ہو, یہ باتیں ہم کر دیتے ہیں. وہ ایک تاریخی جملہ میرے نبی کا ہے, تاریخی جملہ ہے کہ یہ جو کہ ناممکن ہے, جو کہ ناممکن ہے کہ ناممکن کو اگر یہ ممکن کر دکھائیں تو میرے لیے قابل قبول نہیں ہے. میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں تو میں ان کی باتوں میں نہیں آؤں گا, کروں گا وہی جو مجھے اللہ نے کہا. تاریخی جملہ کا خیال تک کے لیے اللہ کی اوصاف ہے کہ جہاں عقل حیران ہوتی ہے, جہاں عقل حیران ہوتی ہے وہاں سے اس کی سرحدیں شروع ہوتی ہیں. شیطان سے اونٹی نکالنا اللہ کا کام ہے, جنت سے مینا بیچ کر اسماعیل کو بچانا اللہ کا کام ہے, دریا میں پھول اڑا کر موسیٰ کو راستہ دینا اللہ کا کام ہے, زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کے چاند کی پیشانی کو چروا دینا اللہ کا کام ہے. یہ اللہ کا اعجاز ہے اپنے خواص کے لیے. تو انہیں خواص میں سے جو محبوب ترین شخصیت ہے وہ یہ فرماتے نظر آتے ہیں کہ اگر یہ میرے ایک ہتھیلی پر چاند کو رکھ دیں اور ایک ہتھیلی پر سورج کو رکھ دیں تو میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا, کیونکہ یہ فریضہ مجھے اللہ نے دیا ہے. یہ فرائض منصبی ادا کرنے کے لیے اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے. آج کی نشست میں حضرت مولانا ایک عجیب و غریب دعویٰ پیش کرتے ہیں. امیران عرب گردآمدن نزد پیغمبر منوزینی شدن. کہ عرب کے تمام سردار جمع ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. امیران عرب گرد آمدن نزد پیغمبر منوزینی شدن. کہ تو میری ہر یکت ما ہم امیر بخش کن ای ملک بخش خود ضمیر. کہ آپ بھی سردار ہیں ہم بھی سردار ہیں, آپ اپنے قبیلے کے سردار ہیں, بنو ہاشم کے سردار ہیں آپ, اور ہم بھی سردار ہیں. تو ایسا کریں کہ اپنی حدود کا تعین کر لیتے ہیں.
یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عرب کے سارے سردار جمع ہو کر آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سلمان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ بنو ہاشم کے سردار ہیں اور ہم بھی سردار ہیں، تو ہم دونوں ایک سرداری کی کیفیت میں ہیں، تو اپنے اپنے حدود کا تعین کر لیں اور ایک دوسرے کے معاملات میں دخل نہ دیں کہ تم میری ہم امین باشکن ملک بخشے خود کبھی ہر یک در بخش خود انصاف جو بخشے دستے خود بشو، ایسا کیجیے، انصاف کیجیے اور ہم رات اپنے اپنے حدود کا تعین کر لیں، آپ بھی سردار ہیں ہم بھی سردار ہیں، تاکہ ٹکراؤ کی کیفیت ختم ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہاری سرداری تمہاری اپنی بنائی ہوئی ہے اور مجھے سردار اللہ نے بنایا۔ تمہاری سرداری تمہاری خود پسندی کی سرداری ہے، مفادات کی سرداری ہے، میرا معاملہ یہ ہے کہ مجھے اللہ نے سردار بنایا ہے۔ گفت میری نہ کرو حق گوزار، کہ میری سرداری اللہ کی طرف سے متعین کرتا ہے۔ سروری و امر مطلق گوزار، کہ اس نے مجھے سرداری اور امر مطلق کے ساتھ بھیجا ہے۔ کہ فرعون احمد کو دور ہو، کہ یہ دور جو ہے اب احمد کا دور ہے۔ انسانی تاریخ میں کہیں اور واقعہ ہونے کو جا رہا ہے کہ اب انسان مکمل ہونے کو جا رہا ہے، دین کی تکمیل ہونے کو جا رہی ہے، دین مکمل ہونے کو جا رہا ہے۔ اب یہ دور جو ہے اب کسی اور کا دور نہیں ہے، محمد عربی السلام کا دور ہے۔ محمد عربی السلام کی فرعون احمد تو دور ہو ہے بغیرت امر رائب تقو، کہ ان کا دور آ گیا ہے۔ اب جو باطل طاقتیں ہیں ان کے اندر خوف پیدا ہو جائے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، کیونکہ باطل مٹنے ہی کے لیے حق آیا اور باطل مٹ گیا، باطل مٹنے ہی کے لیے تا قیامت تک کے لیے اب کسی اور کی گنجائش اس لیے نہیں ہوگی۔ انسان نے ارتقا کے تمام مناظر طے کر دیے۔ ایک وقت انسانوں کو ایسا بھی گزرا کہ وہ گائے کی پرستش کرتے تھے، ایک وقت انسانوں کو ایسا بھی گزرا کہ وہ درختوں کی پرستش کرتے تھے، ایک وقت انسانوں کو ایسا گزرا کہ وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ انسان ذہنی ارتقاء کے پروسیس میں ہے، ارتقائی منازل طے کر رہا ہے اور انسان کا ذہن اس لیول پر آ گیا ہے کہ اب اپنے رب سے ڈائریکٹ معاملہ کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے، اور یہ تربیت اسے دینے کے لیے اللہ کے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے زمین پر محمود کر دیا۔ یہ انسان کی تکمیل کی کیفیت ہے، اور جب دین کی تکمیل ہو گئی تو کہیں وہ واقعہ یاد آ رہا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم کی آیت دبائی کہ دین آج مکمل ہو گیا اور اللہ نے اسلام کو تمہارے دین کے طور پر پسند کر لیا، تو حجۃ الوداع کی واپسی کا موقع ہے اور یہ آیت آسمانوں سے زمین لے کر آ رہے ہیں۔ تو ایک شور ہوگا اٹھا، صحاب کی خوشی کی انتہا نہیں ہے کہ ہم وہ خوش نصیب ہیں، ہم وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے دین مکمل کرنے کے لیے ہمارے نبی کے ذریعے پسند کر لیا۔ ہر دل میں شوق ہے، ہر دل میں وابستگی ہے، خوشی کا اظہار ہو رہا ہے، نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور ایک شخصیت بیٹھی ہوئی کونے میں رو رہی ہے۔ اس کی بات ہے، محبت کی بات ہے، عاشقی کی بات ہے، حب کی بات ہے، یہ سب خوش ہو رہے ہیں، اور ایک شخصیت واحد ایسی ہے جو اس آیت کے نزول کے بعد داری کر رہی ہے۔ اصحاب نے پوچھا ابا بکر سے، ابا بکر یہ تو خوشی کا موقع ہے اور آپ داری کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ سب کے لیے خوشی کا موقع ہے، مگر میرے لیے پیغام یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ ہیں ان کا کام مکمل ہو گیا۔ اب اللہ اپنے حبیب کو ہمارے درمیان کاہے کو چھوڑے گا؟ جب ان کا کام مکمل ہو گیا تو یہ اب روانہ ہو جائیں گے۔ میں اس بات کی داری کر رہا ہوں
راضیہ نگاہ ایک ہی ہے، مگر دیکھنے والا اپنے فہم اور اپنے ارتقاء کے مطابق اس وقت کو دیکھتا ہے۔ ہر کوئی خوشی منا رہا ہے، مگر جو اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہیں ابابکر، ان کو اس بات کا غم ہے کہ اب ہمارے درمیان سے ان کو اٹھا لیا جائے گا، اللہ اپنے حبیب کو اپنے پاس لا لے گا، میں اس لیے جاری کر رہا ہوں۔ دین تو ضرور مکمل ہو گیا، مگر ہمارے اور ان کے درمیان افراط کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ یہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ یہ محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ان سرداروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنا علاقہ بانٹ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے مبعوث کیا ہے اور اب میرا ہی دور ہے، کیونکہ تمہاری سرداری جو ہے، تمہاری سرداری یہ بھاڑے کی ہے، کرائے کی ہے، جبکہ میری جو سرداری ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اے بغیر امر اورا اتقو، کہ اب ان کا دور ہے، یہ ان کا دور آ گیا، محمد عربی کا دور آ گیا۔ قوم گفتن دشت ما حمزہ خدا حاکمی مم خدا دمیری ما خدا، گفت لیکن میں مراحت ملک دار، میں شمارا آریتن آریتن از بہر ذات۔ قوم نے کہا کہ ہماری اور تمہاری سرداری، تو ہمیں بھی سرداری ملی ہوئی ہے۔ لوگ دلیل دیتے ہیں ہماری بھی سرداری ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں سب وقت ہوتا ہے۔ لوگ آ کر ایسی بات کرتے ہیں کہ سب جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی ہو رہا ہے، اور بہت دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ دو سسٹم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ایک رحمانی سسٹم اور ایک شیطانی سسٹم، بالکل پیرلل چل رہے ہیں۔ اپنے تمام تر غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، خود پسندیوں کو اللہ پر رکھنا، معاذ اللہ یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ اپنی تمام تر غلطیوں کو، ابلیس نے کیا، اپنی غلطیوں کو اللہ پر رکھنا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ ہم سے قرار، معاذ اللہ یہ بہتان عظیم ہے اللہ کی ذات پر، جس کا جو طریقہ اختیار کیا تھا ابلیس کے ذہین نے، کہ اپنی غلطی کو اس نے اللہ پہ رکھ دیا، کہ جس طرح بما اغویتنی، کہ جس طرح تو نے مجھے اغوا کیا میں اولاد آدم کو بہکاؤں گا۔ یہ ابلیس کا طریقہ ہے، اور جہاں جہاں زاری ہے، جہاں جہاں عاجزی ہے، جہاں جہاں خود سپردگی ہے، جہاں جہاں آنکھوں میں نمی ہے، یہ آدم زادے کا طریقہ ہے۔ لوگ آگے کہتے ہیں کہ ہمارا یہ اختیار نہیں تھا، ہم تو اللہ نے ہم سے کرا لیا۔ بہت دکھ کی بات ہے، حالت حمل میں ہے حضرت مریم علیہ السلام، نبی حکم مدعی میں موجود ہیں، جو غذا مریم لیں گی وہ نبی کو پہنچے گی، عیسیٰ صاحب کو پہنچے گی، ایسا ہی ہے، جو غذا ماں کھائے گی بچے کو غذا ملے گی، اور بچہ عام بچہ نہیں ہے بلکہ حضرت عیسیٰ اللہ ہیں، وہ شک مدنی میں ہے، اور اللہ ان کی والدہ کو یہ حکم دے رہا ہے، یہ مشورہ دے رہا ہے کہ جاؤ اور اس درخت کو ہلاؤ، جو گرتا ہے وہ کھاؤ، یہ تمہارا یہ اللہ طریقہ اللہ کو پسند ہے۔ جب حالت حمل میں ایک عورت کو اللہ یہ مشورہ دے رہا ہے، عملیت کا مشورہ دے رہا ہے، پریکٹیکلزم کا مشورہ دے رہا ہے، تو ہمہ جمعہ کی کیا حیثیت ہے؟ وہ یہ ہے کہ صاحب یہ اللہ کی طرف سے معاذ اللہ ہو رہا ہے، نہیں، اللہ جو ہے عمل سے ہے سب کچھ، اللہ کو عمل پسند ہے۔ جب مریم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ یہ کروا رہا ہے تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ ہم بے عملی کی زندگی گزاریں، ہم خود پسندی کی زندگی گزاریں، ہم اپنے رائے کے ساتھ کی زندگی گزاریں، اور پھر آخر میں یہ کہہ کر فارغ ہو جائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، یہ اللہ کا بہتان ہے۔ انبیاء کا طریقہ کیا ہے کہ پوری حیات محنت شاقہ کے بعد کچھ لوگ حصے میں آتے رہے اور اسی پر جو ہے انہوں نے تکیہ کیا، اور یہاں محمد عربی السلام کی حیات میں 23 سالہ انتہائی پر مشقت حیات مبارکہ مطاف میں ہے، حالت سجدہ میں ہے، اللہ کے نبی تربیت دے رہے ہیں قریش مکہ کو، اور حالت سجدہ میں ہے۔ ابو جہل کا مارا اونٹ کی اوجڑی لاتا ہے اور آپ کے پشت اثر پر رکھ دیتا ہے، آپ حالت سجدہ میں ہیں، اور اونٹ کی اوجڑی نجس جو ہے وہ لا کر اس لیے رکھ دیتا ہے کہ اس کو اپنی سرداری بچانی ہے اور محمد عربی کو اذیت دینی ہے، اس ماحول میں آپ کے مقام و مرتبے کو کم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب آپ حالت سجدہ میں ہیں، ایک چھوٹی سی بچی بھاگی آتی ہے،
اور اپنے بساط سے زیادہ زور لگا کر اس کوئلڑی کو اتارنے کی کوشش کرتی ہے کہ آئے کوئی ہماری مدد کرے، ہمارے بابا جان کو اس مشکل سے نکالے. تو فاطمہ زہرا جو ہے وہ زاری بھی کر رہی ہیں اور اس جہل کے مارے ہوئے کے ظلم سے اپنے والد کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں. مکہ یہ ماحول اس لیے چل رہا ہے کہ مفادات پر ضرب پڑ رہی ہے ابو جہل کے، ابو لہب کے، کہ وہ جو کرنا چاہتے ہیں اب نہ ہوگا، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کو بھیج دیا ہے. اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ تمہاری سرداری جو ہے تمہاری اپنی بنائی ہوئی ہے، جبکہ مجھے اللہ نے مبعوث کیا ہے. گفت لیکن مرمرا حق کو حق ملک دار میں چموروں اور یدن از بہر دار میری من کو قیامت خوفیت کہ میری سرداری. اب دیکھیں آثار کوئی نہیں ہے، گنتی کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے، ابو ذر جیسے، حضرت علی جیسے، ابو بکر جیسے، اور اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں مکہ مکرمہ میں کہ میری سرداری کا قیامت تک کے لیے، میری سرداری، تمہاری سرداریاں ختم ہو جائیں گی، میری سرداری قیامت تک کے لیے. میری من خوف قیامت خوفیت میری عاریتی خواہد شکست، اور تمہاری وقتی سرداری شکست سے دو چار ہو جائے گی. کون فرما رہے ہیں؟ اگر سمجھدار ہو تو اپنے قول زبان سے ادا ہو رہا ہے، امنا صدقنا کہہ کر اسی کو قبول کر لیں اور اپنا زاویہ نگاہ بدل لیں. مگر قوم کیا کہہ رہی ہے، سردار کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے لیے آپ دلیل لائیے، اس کے لیے کوئی واضح دلیل لائیے. قوم گفتن امیر افزون لگو چیز تو حجت بات کہ آپ اس کے لیے حجت لائیے کہ آپ کے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ قیامت تک آپ کی سرداری قائم رہے گی. جیسے ہی انہوں نے جملہ کہا آسمان پر بادل آ گئے اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی. ان سرداروں نے جیسے حجت دلیل مانگی اللہ کے نبی سے، اللہ نے اپنی مخلوقوں میں سے ایک مخلوق بادل کو حکم دیا کہ جاؤ وہاں جا کر چھا جاؤ اور برس جاؤ. کیونکہ خاک بادو آب و آتش بندان، خاک بادو آب و آتش بندان باہنوتو مرتباہ زندان، کہ آگ پانی ہوا مٹی یہ سب اللہ کے بندے ہیں. ہماری اور آپ کی نظر بظاہر یہ مردہ ہیں، مگر اللہ کے ہاں یہ زندہ ہیں. اللہ جو ان کو حکم دیتا ہے یہ ویسے ہی کرتے ہیں. اللہ نے بادل کو حکم دیا کہ جاؤ حجت اور دلیل پیش کرو. پورے آسمان پہ بادل چھا گئے اور دھواں دھار بارش شروع ہو گئی. تھوڑی دیر میں سیلاب کی کہتے پیدا ہوئی. مکہ مکرمہ میں گفت پیغمبر کی بے امتحان آمد اکنون تنہا گردد آیا. نبی صاحب نے فرمایا جیسے بارش ہوئی اور سیلاب کا ریلا مکہ کی وادی کی طرف بڑھنے لگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو امتحان آ گیا، جو چھپا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ عیا کر دے گا، جو بات چھپی ہوئی ہے میرا رب اس کو عیا کر دے گا. گفت پیغمبر کے بعد سے امتحان آمد اکنون تنہا گردد آیا، کہ جو چھپا ہوا ہے میرا رب اس کو عیا کر دے گا. تو سیلاب کا ایک ریلا سا مکہ کی وادی کی طرف پڑا، بہت سارا پانی سیلاب کی طرف پڑا. اللہ نے بھی فرمایا اگر تمہاری سرداری پکی ہے تو آؤ دیکھ لیتے ہیں، تم اس سیلاب کو روکنے کی کوشش کرو. اگر تمہاری سرداری پکی ہے جس کا تمہیں دعویٰ ہے تو ابھی رات کھل جائے گا. تو سرداروں نے یہ کیا کہ اپنے اپنے نیزے اپنے عمل کے مطابق، ہر دور کے کچھ پاسورڈ ہوتے ہیں، ہر دور کی کچھ پڑھائیاں ہوتی ہیں، ہر دور کے کچھ رستے ہوتے ہیں، ہر دور کے کچھ معاملات ہوتے ہیں. اور وہ دور جب وہیں تک جمود کی کیفیت میں رہتا ہے تو جب اگلی منزل دکھائی جاتی ہے تو ان کو حیرت ہوتی ہے. جو بھی تمہیں پڑا ہوا تھا، جو بھی تمہیں یاد تھا، جو بھی عملیات کی کیفیت میں تھی وہ پڑھتے جاتے تھے اور نیزے جو ہے پانی کی طرف پھینکتے جاتے تھے. پانی کا ریلا ان تمام کو بہا کر لے جا رہا تھا. اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ٹہنی توڑی اور وہ پانی کی طرف پھینکی تو وہ جا کر ایسے کھڑی ہو گئی جیسے جھنڈا کھڑا ہو جاتا ہے. کھجور کی تمام وہ
نیزوں کو پانی بہا کر لے جا رہا ہے، کیونکہ وہ نیزے اللہ کے باغیوں کے پھینکے ہوئے ہیں، اور یہ کھجور کی جو شاخ ہے یہ اللہ کے حبیب پھینک رہے ہیں۔ جب اللہ کے حبیب پانی کو یہ حکم دیتے ہیں، ایک کھجور کی چھڑی پھینک کر، ایک کھجور کا جو ہے پتا پھینک کر، ایک ڈالی پھینک کر، تو پانی اس کیفیت کو سمجھ رہا ہے، کیونکہ پانی نبیوں کو پہچانتا ہے۔ پانی کے اندر یہ وصف ہے کہ وہ اللہ کے دوستوں، اللہ کے نبیوں کو پہچانتا ہے۔ جیسے ہی پس خضیباً ذوق درب مصطفیٰ، کہ خضیب جو ہے ایک ڈالی کھجور کی اللہ کے نبی مصطفیٰ علیہ السلام نے پانی کی طرف پھینکی، جیسے وہ پانی میں گئی ایسے کھڑی ہو گئی جیسے جھنڈا کھڑا ہوتا ہے، اور اس سیلاب کا رخ جو ہے مکے کی وادی سے باہر گزرتا ہے۔ پس خضیب انداخت درب مصطفیٰ، آخذیب مجھ فرمانے روا، کہ وہ فرمانے روا، وہ اصل سردار کو کھجور کا کی وہ ٹہنی پہچانتی ہے کہ یہ جو نیزے آئے ہیں یہ باغیوں کی طرف سے آئے ہیں، اور سردار کے ہاتھ سے اگر کھجور کی ٹہنی بھی پھینک دی جائے تو وہ پہچانتی ہے۔ غالباً وہ کھجور کی ٹہنی اس قبیلے سے تعلق رکھتی ہوگی جس سے اس طرح حنانہ تعلق رکھتا تھا، وہ بھی نبی کو پہچانتا تھا اور یہ بھی نبی کو پہچانتا تھا۔ یہ کھجور کی وہ ٹہنی کو آبادی ٹھنڈا منو تو مردہ باہر زندہ، کہ ہمارے اور تمہارے لیے بظاہر مردہ ہے۔ میں نے پچھلی نشست پہلے یہ واقعہ بیان کیا ہے، جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے اللہ کے نبی اصحاب کے ساتھ مدینہ منورہ آتے ہیں اور اسلام کی تاریخ کی مسجد تعمیر کی جاتی ہے، قباء میں بھی تعمیر کی جاتی ہے، اور جو مسجد تعمیر ہوئی قسم کرسی کا دور ہے، مخلوق الحادی کا دور ہے، تنگی کا دور ہے، تو اس وقت تعمیر جو کی گئی تو کھجور کے تنوں سے مسجد کی دیوار تعمیر کی گئی، اوپر جو ہے اس کی ٹہنیوں کو ڈال کر چھپر بنایا گیا اور وہ مسجد قرار پائی۔ ایک کھجور کے تنے کو لمبا کھڑا کر دیا گیا، اللہ کے نبی اس پہ بیٹھ کر اور ٹیک لگا کر جو ہے خطبہ دیا کرتے، بیان کیا کرتے، جو احادیث مبارکہ آپ کی زبان اثر سے ادا ہوتی وہ اصحاب لکھتے جاتے۔ منبر و محراب سے کام ہو رہا ہے، جس کھجور کے درخت کے تنے کو اللہ کے حبیب اپنے پشت ہتھر ٹکا کر بیان فرماتے، اور جب کچھ عرصے کے بعد حالات بہتر ہوئے، اللہ کے حبیب کے اصحاب نے محبت حب رسول میں ایک منبر تعمیر کیا، اور اللہ کے نبی نے اس منبر پر بیٹھ کر خطبہ دینا شروع کیا، اور اس کھجور کے تنے کو مسجد کی دیوار کے ساتھ رکھ دیا گیا، اور سب مطمئن ہو گئے کہ کھجور کا خطبہ بتانا ہی تو ہے۔ کیسے کیسے واقعات ہیں جو سیرت میں محفوظ ہیں، صرف محبت کی نظر سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ محبت سے پڑھو گے تو بات ساری کھل جائے گی، ایک واقعہ سب کچھ کھول دے گا۔ کھجور کا تنا جو ہے کنارے پہ رکھ دیا گیا، اللہ کے نبی جو ہے بیان فرما رہے ہیں، تو اچانک جتنے اصحاب مسجد میں موجود ہیں سب یہ اپنے کانوں سے سن رہے ہیں کہ جیسے کوئی بچہ بلبلا کر ہو رہا ہے، بچہ بلبلا کر ہوا، سب کی نظریں پہنچ گئی اس کھجور کے تنے کی طرف، یہ رو رہا ہے، اس میں سے آواز آ رہی ہے بلبلا کر ہونے کی۔ اللہ کے نبی اپنے منبر سے اترتے ہیں، اس کے قریب جاتے ہیں، اس طرح حنان در ہجر رسول، اس طرح حنان در ہجر رسول، نارمی زد ہم جو ارباب عقول، کہ ستون حنانا وہ گریا کرنے والا ستون نبی کی محبت میں گریا کر رہا ہے۔ ایک درخت کا تنا سوکھا ہوا جسے عام ظاہر پرست یہ کہتے ہیں کہ سوکھ گیا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، وہ نبی کو پہچان رہا ہے اور زاری کر رہا ہے۔ اس طرح حنان در ہجر رسول نالمی زد ہم جو ارباب عقول، کہ عقل مندوں کی طرف سے ہو رہا ہے۔ گفت پیغمبر چھپوی ہے ستون، نبی صاحب منبر سے اترتے ہیں اور جا کر اس کھجور کے تنے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو زبان حال دیتا ہے اور وہ گفتگو کرتا ہے۔ ستون حنانہ درخت کھجور کے تنے کا ایک ٹکڑا گفتگو کرتا ہے اللہ کے نبی سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، گفت پیغمبر چھپوی ہے ستون، کیا چاہتا ہے یہ ستون، تو مجھے بتا دے، اگر میں چاہوں گر ہمیں خواہی تو رو نقل کنن، اگر میں چاہوں تو تجھے دوبارہ نخلستان بنا دوں، تجھے دوبارہ ہرا بھرا کر دوں کہ اور تیرے میوے مشرق و مغرب والے کھائیں، تیرے میوے
मशरूम मगरिब वाले खाएँ, तो खजूर के का तना ये कहता है कि मैं ये ख्याल नहीं चाहता कि मैं दोबारा हरा भरा हो जाऊँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं वहाँ आपके साथ, मैं ये चाहता हूँ। क्या चॉइस है इसकी, खजूर के तने की चॉइस तो ये। और ये जाहिर बात कहते हैं कि 40 साल की नबूवत में पहली बार उम्र में पहली बार आपने कलाम किया मारुल्लाह मारुल्लाह। हमें किसी को जवाबी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं। मन खान नबी व आदम बैनल मौइ व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। तो खजूर के दरख्त का तना नबी सल्लल्लाहु को पहचानता है और इस ख्वाहिश का इजहार करता है कि मैं आपके साथ यानी कि दूसरी हयात लामतनाई हयात का ख्वाहिशमंद हूँ। तो मौलाना फरमाते हैं कि खजूर के तने को तो शऊर है कि वह नबी के साथ उस दुनिया में रहने का ख्वाहिशमंद है। तुम कैसे हो कि तब तुम्हें तब्दीली नहीं आ रही और तुम अपने हयात का जाविया नहीं बदल रहे, नबी से मोहब्बत नहीं पैदा कर रहे। जैसे बेशुमार वाक़यात हैं। खजूर के दरख्त की नस्ल का कोई दरख्त होगा जिसकी टहनी को अल्लाह के नबीब ने हुज्जत के तौर पर पानी में फेंका और वो जाकर एक अलम की तरह, झंडे की तरह वहाँ खड़ी हो गई। और जैसे ही आपके यदुल्लाह वाले हाथ ने उसको पानी की तरफ फेंका, पानी ने अपना रुख बदल लिया, पानी ने अपना रुख बदल लिया, मक्का की वादी से समंदर के रुख पे जाने लगा। बस कसीबन दो दरबे मुस्तफा आ कदीबे मोज फरमाने रवा नेरहा गम गुर्द जुमला व कदीब बसरे आवेश कादा शो रकीब, कि उनके फेंके हुए तमाम नेज़े बढ़ गए और ये ऐसे पानी में खड़ी हो गई वो खजूर की टहनी जैसे अतमा में हुज्जत कर रही हो अल्लाह के हबीब के हक पर होने की। चूबदीदन अज़वया अमरे अदीम, कि जब इस कैफियत को वहाँ मौजूद फैलाव आया है, सारा मक्का जमा। हम तो बड़े तेज गुजर जाते हैं कि लोग मुसलमान कैसे हुए। आइए देखिए अल्लाह के नबी ने कैसे कैसे वाक़यात के बाद लोगों को दीन की तरफ मुतवज्जो किया, कैसे कैसे वाक़यात भी होंगे। सैलाब आ रहा है, पूरे मक्के के लोग जमा हैं, ये वाक़या देख रहे हैं कि हमारे बड़े बड़े सरदार आज जो आजिज़ हो गए और ये जिन्होंने दीन की तबलीग का सिलसिला शुरू किया है, इनकी फेंकी हुई छड़ी कामयाब हो गई। तो बेशुमार लोग जो है उसी वक्त जो है ईमान लाने का जरिया बन गए। जो कस के अब इजाची रहू साहिर गुफ्तन दुकाहिन अर्जहू, तीन लोगों ने उसमें से ये कहा कि ये सारा का सारा जादू का खेल है, सारा का सारा जुस्से कस के हिफ्द ईशाची रहू गुफ्तंद को हिन अज़े जहूर, कहा ये साहिर हैं, ये जादूगर हैं, इनका सारा जो काम जो है शहर की बुनियाद पर है। बूद बूजले लईनो बूलहब वासवम हम बूद बू सुफियों हरब, ये तीन अशखास कौन थे? हज़रत मौलाना दफ्तर चहारों में सफ़ा नंबर 268 पर ये शेर है कि वो तीन जो लोग थे उसमें अबू जहल, अबू लहब और अबू सुफियान, ये वो तीन किरदार थे जिन्होंने अल्लाह के हबीब के इस अमल को जादू गर्दाना, जादू बहा के जादू किया है, ये काहिन हैं, ये जादूगर हैं। इस तरह से तीन वो शख्सियतें, अबू जहल बदर में काम आ गया। अबू लहब का मामला ये था, उसका चेहरा अबू लहब का ऐसा था जैसे तांबे की तरह से और हर वक्त हालत तेज में रहता था, उससे में रहता था। वो और उसकी बीवी का दर्द कलाम ये था, तुम जहन्नम में जाओ, तुम्हारे हाथ टूट जाएं, तुम बर्बाद हो जाओ। तकिया कलाम था, जिससे गुफ्तगू करते इसी अंदाज में गुफ्तगू करते ये लोग, जिससे भी गुफ्तगू करते उस माशरे की उन शख्सियतों को जरा इमेजिनेशन पावर से देखने की कोशिश कीजिए कि कैसे लोग होंगे, किस हद तक उनमें तकब्बुर
اور خود پسندی ہوگی کہ طرز کلام سے وہ بات سامنے آ جاتی ہے الانسان تحت اللسان، انسان زبان کے نیچے ہے، جیسے ہی وہ بولتا ہے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا بھرا ہوا ہے، سرائی میں سرکہ بھرا ہے، شہد بھرا ہے، شراب بھری ہے، دودھ ہے، کیا ہے، جیسے سرائی کا منہ نیچے کیا جاتا ہے وہ جھلک آتا ہے۔ اسی طرح سے انسان جو کلام کرتا ہے اس کی شخصیت کا مال ہوتا ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی کا عالم یہ تھا کہ ہر درجے بس کلام سے یہ لوگ ابو لہب اور اس کی بیوی، جب حضرت قاسم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند پہلے جب آپ کا وصال ہوا اور ابو لہب کو اطلاع ملی یا باندھی نے جا کے بتایا کہ اس طرح سے رات کے ساتھ ہوا، اس بدبخت نے اللہ کے باغی نے اللہ کے نبی کو دلداری کرنے کے لیے پہنچانے کے لیے نبی کو ایک بھولا تھا دل محمد ابتر تھا۔ گزشتہ رات محمد کہ محمد ابتر ہو گئے۔ ابتر عرب کے معاشرے میں اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس سے اب نسل بڑھنے کی امید نہیں ہوتی ہے، کیونکہ انتہائی سخت جملہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے ساختہ اس لیے کہہ دیا کہ اس کو عادت سی پڑی ہوئی تھی زبان درازی کرنے کی۔ محمد ابتر جب اطلاع اچھا اس کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، جو بالوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سائے میں درختوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ گفتگو چلتی ہے، اگر ایسا کوئی جملہ سننے کو مل جاتا تو اس پہ تباہ آزمائی کی جاتی اور آگے اس میں اشعار کا اضافہ کیا جاتا۔ اور جب بلال محمد ابتر اس نے کہا معلوم تو یہ بات پورے معاشرے میں ایک ہی دن میں گھوم گئی اور ہر شخص زبان پہ آ گئی کہ اب کیسی بات کی ہے، خاص کلام اس کے اندر ہے کہ ایک چھوٹے جملے میں بات مکمل کرتی، اتنی بڑی بات کرتی ہے۔ اس آسان سے جب وہ شہر کی بات پہنچی تو مزید دکھ بڑھ گیا۔ جب اللہ کے حبیب کے دل پر دکھ کی کیسے طاری ہو تو عرش ہل جاتا ہے، اور جو اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حق ادا کرتے ہیں، اگر ان کے دلوں میں بھی غم طاری ہو تو عرش ہل جاتا ہے۔ یہ اعجاز امت محمدیہ کے ان فقراء کا کہ جو اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہیں، اگر ان کے دل میں اللہ کے حبیب کی محبت راسخ ہو چکی ہے تو معاملات کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں۔ جب یہ کہا اس نے تو آسمان سے جو ہے ربیع کو سدرہ نشین کو آنا پڑ گیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ کہ جس نے آپ کو ابتر کہا ہے کوئی نسل بریدہ ہو جائے گا، اس کا نام و نشان ہم دنیا سے مٹا دیں گے۔ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ پھر کیا ہوا، غور سے سنیے گا بہت، اور بہت ادب کی بات ہے، سن لیجیے گا تو ہمیشہ رکھیے گا کہ ٹھیک ہے ابو لہب جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاداری کر رہا ہے، اس کی بیوی کانٹے لا کے بچھا رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، مگر یہاں دھیان رکھیے کہ اللہ اس کیس میں اس معاملے میں پارشل ہو گیا، اللہ محمد اپنے حبیب کی طرف ہو گیا، بات یہ کہا کہ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ۔ یہ کہا قرآن میں جب جو اللہ کے حبیب کی دلاداری کرنے کا وہ بن رہا ہے، موجب ہو رہا ہے، تو اللہ اس کے لیے جبریل امین کے ذریعے پیغام بھیج رہا ہے کہ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ، اور یہی ہوا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کا نام و نشان مل گیا، کا نام نشان مل گیا۔ دودھ بوجھلے دین ابو لہب واسوا ہم گول سفیان حرب، یہ دونوں کردار تو پہلے کام آ گئے، اور ابو سفیان نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا۔ اگلے مرحلہ فرماتے ہیں کہ ان تمام کے پھینکے ہوئے نیزے جیسے پانی میں بہ گئے، ان کی زندگیاں بھی اسی انداز میں بہ گئیں، اور جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کی اولاد نبینہ جو ہے گزر گئی، اب ان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، اللہ نے آپ کے نام کو تا قیام قیامت تک کے لیے آپ کی امت کے ذریعے چار گام عالم میں پھیلا دیا۔ اگر اولاد نرینہ نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے تو میرے نبی کی کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے، نہیں ہے۔ اس معاملے میں خصوصیت ہے محمد علیہ السلام کی، تمہاری نسلیں چلتی ہیں بیٹوں سے، میرے نبی کی نسل چلتی ہے بیٹی سے، تمہاری نسل چلتی ہے بیٹوں سے۔ یہاں خصوصیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم پر کہ آپ کی نسل جو ہے وہ آپ کے نواسوں کے ذریعے دین پھیلا، اور آپ کے رسالوں نے وہ مثال
مثال قائم کی کہ کہیں اور پھر نہیں ملتی. ان تمام کے نیزے بڑھ گئے مگر محمد عربی کا دین. نام اشارہ سیل تھے دے مربر، نام او دولتے تھے داش نمر، کہ ان کے نام تو مٹ گئے مگر آپ کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تا قیام قیامت تک کے لیے 5 وقت کی نمازوں میں پہلے مؤذن آپ کے نام کا اعلان کرتے ہیں، اور جہاں جہاں تک انسانیت بستی ہے آپ ہی کے نام کا غلغلہ جاری رہتا ہے. اگر نسلیں لڑکوں سے چلنے والی بات ہوتی تو یہاں لڑکا تو نہیں ہے. ان کے آخری حصے میں ماریہ فقیہ بطن سے عیسیٰ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم السلام کی ولادت ہوئی. مکہ کے باہر ایک وقت اردو نسلستان، مدینے کے باہر نسلستان تھا. آپ علیہ السلام کا معاملہ یہ ہوا کہ ایک موڑے پر امام علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام اور دوسرے موڑے پر صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹھا کر اللہ کے حبیب بڑے مضمون دینے لگے. اس وقت کا گزرا تو آسمان سے اللہ نے زمین کو دیکھ دیا اور یہ پیغام دیا کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک سے آپ برداری کا اعلان کریں. نبی کا اپنے بچوں میں انوالو ہونا اب بات ہے، مگر اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کو مکمل طور پر اپنی طرف متوجہ دیکھنا چاہتا ہے. بہت قریب تھوڑی سی بیماری کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو اللہ کے حبیب اپنے نوازے امام حسین علیہ السلام کو گلے پر زبان چوستے، پیشانی پر بوسہ دیتے اور اکثر یہ فرماتے کہ یہ میرے بیٹے کی نشانی ہے، میں نے اپنے بیٹے کو دے دیا اور اس کو روک لیا. کیوں کہ آگے جا کر یہ وہ کام کرے گا دین کے لیے تو تا قیامت تک کے لیے دین اسلام کو محفوظ کر دے گا. آپ کا نام نامی نگرانی، نام اشارہ سیل تیزی مار کے بول، نام اشارہ سیل تیزی مار کے بول، نام او دولتی تھی جاش نمار پھانج نوبت بھی درندش بردوام کہ آپ کے نام کو 5 وقت روزانہ ذکر کیا جائے گا. مؤذن جو ہے دن میں 5 مرتبہ نوبت بجائیں گے، 5 مرتبہ آپ کے نام کا اعلان کریں گے. وہ لوگ جو آپ کے مخالف تھے وہ پانی کے سیلاب میں بہہ جائیں گے اور آپ کا نام نامی اس میں گرامی قیامت تک کے لیے روزانہ 5 مرتبہ اس کو دہرایا جائے گا. اور جہاں جہاں تک اللہ کی مخلوق بستی ہے اللہ اپنی خلائق سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہوں. اے ایمان والو تم بھی محمد السلام پر درود بھیجو. تو خیال قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ انشاءاللہ اسی انداز میں جاری رہے گا. 5 نوبت بھی زنندش بردوم ہم چنی ہر روز کا روز قیام کہ ہر روز قیام تک کے لیے قیامت تک کے لیے یہ 5 وقت کا نوبت اسی انداز میں بچتی رہے گی. یہ اللہ کا اپنے حبیب پر خصوصی انعام ہے اور ہم اور آپ اس لیے خوش نصیب ترین لوگ ہیں کہ ہم امت محمدیہ میں ہیں جس کی تمنا اس امت میں آنے کی تمنا انبیاء نے کی ہے کہ کاش کہ ہم بھی امت محمدیہ میں ہوتے. ٹھیک ہے کبھی کبھی بہت سخت بیان ہوتا ہے، اپنے قول و فعل کے تضاد کو صحیح کرنے کے مشورے دیے جاتے ہیں. کبھی کبھی ایسے دن بھی آتے ہیں کہ خوشخبری ہوتی ہے کہ ہم اس لیے خوش نصیب ہیں کہ ہم آقا کو یاد کرتے ہیں، ہم اس لیے خوش نصیب ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں، ہم اس لیے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے حبیب کی امت میں اللہ نے ہمیں رکھا ہے. اور یہی ہمارے لیے کافی ہے کہ جب ہم ان کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کر لیں گے تو پھر معاملہ یہ ہوگا کہ مومنانہ شان پیدا ہو جائے گی. اور جب مومنانہ شان پیدا ہو جائے گی مومن پل صراط سے گزریں گے تو جہنم کی آگ یہ کہے گی کہ اے مومنو جلدی جلدی گزرو، تمہارے نور کی وجہ سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
دس چہاروں کا اختتام یہاں ہوتا ہے. جب تک پڑھنے کی شروعات ہوگی اور رجب کے لیے دو تین اتوار ہیں اور شعبان کے 4 اتوار ہوں گے پھر رمضان میں وقفہ آ جاتا ہے. تو انشاءاللہ اسی انداز میں یہ محفلیں سجتی رہیں گی اور انہی میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ بہت بھاری ڈول ہے مسجد شریف، اس کو کھینچنے کے لیے اتنے لوگوں کی ضرورت ہے ورنہ یہ ڈول کھینچے گا نہیں. اتنے زیادہ لوگ بڑھ جائیں گے کنویں سے پانی زیادہ آسانی سے نکلتا رہے گا اور زیادہ اچھا ہے کہ اسے کھینچنے والے بڑھ جائیں، اس پانی کو نکالنے والے بڑھ جائیں تاکہ دنیا خراب ہو سکے. تمام دوست مل کر اس لیے کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور ایک اعلان ہے کہ آئندہ بدھ کو یعنی کہ 15 تاریخ کو گارڈن کے علاقے میں جہاں مختلف اوقات میں نشستیں ہوتی ہیں، بعد نماز عشاء درس مسجد حضرت مولانا جلال جوہری رحمۃ اللہ علیہ کا انعقاد کیا گیا ہے. تو تمام احباب جو ماضی میں ہمارے ساتھ جاتے رہے وہاں پہنچتے رہے ان سے بھی التماس ہے اور نئے جو دوست ہیں وہ بھی باری صاحب سے اور امیر صاحب سے ایڈریس معلوم کر کے وہاں آ سکتے ہیں. بروز بدھ بعد نماز عشاء درس مسجد گارڈن کے علاقے میں قاسم چوہان صاحب کی جانگاہ پر انشاءاللہ ہوگی. اور اس کے علاوہ جو دفاعی شفا خانہ ڈاکٹر ضیاء الدین جنیدی صاحب کی زیر سرپرستی نارتھ کراچی میں چل رہا ہے ہیپاٹائٹس کے حوالے سے الحمدللہ بہت اچھے رسپانس کے ساتھ ڈاکٹر محنت کر رہے ہیں. اور قیام رومی مجلہ انشاءاللہ اسی رننگ ویک میں آنے والے دنوں میں کسی وقت نظر نامے پہ آ جائے گا. اور اس کے لیے میں آپ لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ اہل قلم حضرات اہل ذوق حضرات جو یہاں سنتے ہیں جو بھی مجھ سے سنتے ہیں مسئلے سنتے ہیں اس کے اقتباسات بھی بنائے جا سکتے ہیں. اس واقعے نے مجھے متاثر کیا یا اس واقعے کے بعد میں نے اپنی زندگی کا یہ زاویہ بدلا، اس بات کو میں نے سمجھ کے یہاں سے میں نے یہ اینگل اختیار کیا. ایسے چھوٹے چھوٹے اقتباسات جو ماحول کو روشن کرنے کے لیے ہوں گے، مزید لوگوں میں جو ہے وہ عرفان پیدا کرنے کے لیے ہوں گے. کیا ہی اچھا ہو کہ آنے والے دنوں میں یہ سلسلہ چل جائے اور اس کو پھر بہتر طور پہ دیکھ دیا جائے. ہفتہ وار روز ہفتہ جو نشست ہوتی ہے ختم درود شریف اور ذکر و مراقبہ کی کوشش کیجیے کہ اس حد تک ممکن ہو گاہے بگاہے اس میں شامل ہو جائیے تاکہ یہ سفر جو خود شناسی کا ہے ہر کے خود بے شناخت یا دارا شناخت کہ جس نے خود کو پہچانا وہ اپنے رب کو پہچانے گا. جو اپنی ہی اپنا عرفان نہیں رکھتا اپنی کیفیت کو نہیں پہچانتا وہ رب سے تعلق کیسے جوڑ سکتا. جو لطیف ہے اس سے تعلق جوڑنے کے لیے لطافت پیدا کرنی ہے، کثافتوں کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، اپنے خاندانی تشدد کو، اپنے علاقائی تشدد کو، اپنے پسندیوں کو جب تک ہم نہیں نکالیں گے ہم لطیف نہیں ہوں گے. لطیف سے ہمارا رابطہ نہ ہو سکے گا. سال ہر سال سے یہ نمازیں ادا ہو رہی ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہارے نماز کے انڈوں میں سے چوزے کب نکلیں گے. تمہیں سیکھتے سیکھتے زمانہ ہو گیا ان میں سے چوزے باہر نہیں آ رہے. کیوں؟ کہ وہ یا تو انڈے خراب ہو گئے، انڈے خراب ہو گئے اور ان میں سے کوئی تحریک نہیں پیدا ہو رہی ہے. اگر ہو رہی ہوتی تو تمہارے چہرے بچے نظر آتی، تمہارے قول فیل سے نظر آتی، تمہاری زندگی کے دعوے نظر آتی. سیما ان کی وجوہ من آخر سجود کہ سجدوں کی کیفیت پیشانیوں پر جھلکتی ہے نور کی کیفیت کے ساتھ. کیا یہ اچھا ہو کہ اس انداز میں اپنے آپ کو سنوار کے نکالنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ سب کا حامی ناصر ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير